قال انی جاعلک للناس اماما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے رب نے بکلمات چند چیزوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اس پہ کامیاب ہو گئے۔ اتمہن کا مطلب ہوتا ہے 100% 100% کامیاب ہو گئے، یہ بہتر سے بہترین نمبر ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور اللہ نے ان کو فرمایا کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ تو آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے بھید جانتے ہیں، پھر انہوں نے کیوں آزمایا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ 3 وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ ایک، کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا، کسی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے اس کو آزماتے ہیں، جیسے استاد سوال پوچھتا ہے طالب علم سے تو مقصد ہوتا ہے بچے کی قابلیت کو معلوم کرنا۔ اور تیسرا، کبھی کبھی تربیتی انداز سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں نا، وہ تیسری طرح سے تھی۔ اللہ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا ان کی تربیت کرنے کے لیے، چونکہ انسانوں کی تربیت انبیاء کرتے ہیں اور انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا لما۔ یہ جو لما کا لفظ ہے نا، یہ سوال ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہے، عظمت اتنی ہے کہ اگر صرف لما سے خطاب کر دیا تو شاید دل برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے فوراً پہلے یا بعد میں مغفرت کا اعلان بھی کر دیا کہ محبوب یہ نہ سوچنا کہ میں ناراض ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو دیکھا مغفرت کی ساتھ خوشخبری بھی دے دی، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تو یہ پہلے مغفرت کا اعلان یا بعد میں مغفرت کا اعلان، تاکہ میرے محبوب کے دل کو تسلی رہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے لما کا لفظ استعمال تو کر رہے ہیں مگر ناراض نہیں ہیں۔ اب یہ تربیت اللہ نے اپنے خلیل کی بھی کی، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں کہ خلت کا حق ادا کر دیا۔ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن قلب سلیم لائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یعنی اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شان دی، دنیا میں اللہ ان کے قلب کو قلب سلیم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا حق ادا کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف امتحان آئے، ان کی تفسیر سورہ برات کی آیت میں ہے التائبون العابدون الحامدون، اور دوسری سورہ احزاب میں ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور تیسرا سورہ مومنون کی آیت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لیکن اگر ہم کٹ دی سٹوری شارٹ، معاملے کو مختصر کریں تو ابراہیم علیہ السلام پر 3 امتحان بڑے آئے۔ پہلا انعام کہ ان کو دین متین کی تبلیغ کا حکم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنی قوم سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اب عجیب معاملہ تھا، چچا جو باپ بنا ہوا تھا آذر، وہ بت فروش تھا،
یعنی بت بناتا ہی نہیں تھا، بت بنا کے بیچتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ بندہ جو بت فروش ہے، اس کو بتوں کے خلاف کوئی بات کرنا کتنا مشکل کام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی، مگر بات کرتے ہوئے جو ادب کا مقام تھا اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بات کی یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ یا ابتی کا لفظ بتا رہا ہے کہ واقعی بیٹے کو باپ کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی حق ادا کر دیا، مگر محبت میں آ کے بندہ بات ڈھیلی کر جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات بڑی ٹھوس کی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب بات کتنی پتھر کی طرح ٹھوس ہے، لیکن کر پیار کے انداز میں رہے ہیں۔ چنانچہ باپ نے گھر سے نکال دیا کہ تم میرے گھر میں رہتا ہے اور میرے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، نکل جا گھر سے۔ اب ایک نوجوان بچے کے لیے گھر سے نکال دیا جانا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی۔ جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، مانگے تو کس سے مانگیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو چھوڑ دیا، مگر اب قوم کی باری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کو بھی کسی طرح تلقین کروں کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک میلہ لگتا تھا، قوم اس میلے میں جاتی تھی 3 دن کے لیے۔ تو قوم نے ان کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی چلیں۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے روحانی۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو دلی تکلیف تھی ان کی بت پرستی کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سقیم کہہ دیا۔ قوم چلی گئی، پیچھے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے جہاں بت رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور وہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو وہ خدا مانتے تھے، جن سے وہ مرادیں مانگتے تھے، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقت کا بادشاہ جو خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسے مسکت جواب دیے کہ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جیتا جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو موت کی سزا دلوا دی، اور ایک بندہ جس کو سزائے موت ملی تھی اس کو معاف کر دیا کہ اللہ دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنا، یہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر تو مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اب جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا تو پھر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ قوم نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عقل کے ایسے اندھے تھے کہ جن معبودوں سے مدد مانگتے تھے کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ خیر نمرود نے اعلان کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد ہم ان کو آگ میں جلائیں گے، اور اس کے لیے لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کی عورتیں منتیں مانتی تھیں، میرا بیٹا بیمار ہے، اگر صحت یاب ہو گیا میں ابراہیم کی چتا میں 2 من لکڑیاں ڈالوں گی، 5 من لکڑیاں ڈالوں گی، 10 من لکڑیاں ڈالوں گی۔ یوں لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا، پہاڑ بن گیا۔ اب ان لکڑیوں کو آگ لگانی تھی، آگ تو لگا دی، مگر آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ڈالے؟ نمرود نے ان کو ایک جھولے میں بٹھایا کہ ہم ان کو جھولا جھلائیں گے، اور یہ جب جھولا آگ کے پاس جائے گا نا تو ہم اس کو کھول دیں گے اور یہ آگ کے اندر جا کے گریں گے۔
اب اندازہ لگائیے کہ آگ کا پہاڑ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ان کی حمایت میں کوئی بات کرنے والا ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کی اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ان کو جھولے میں بٹھایا گیا ہوگا ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا اور چند منٹ کے اندر میں آگ سے جل کے کباب بن جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب جھولے کو جھلا دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انبیاء کی اور مومنوں کی دنیا میں مدد فرماتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا ہاں، اگر وہ مدد قبول کرتا ہے تو تم ان کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایسے پر عطا فرمایا ہے کہ وہ اڑتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالش اوپر ہو تو بارش کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اب بتائیں کہ بندے کو جھلا دیا گیا، سامنے آگ ہے، چند لمحوں کی بات ہے، اور اس وقت ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے یہ آپ کی میں مدد کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، کہ جو اللہ کو معلوم ہے کہ میں کس حال میں ہوں، یہ بات مجھے تم سے سوال کرنے سے روک رہی ہے۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے اللہ کو معلوم ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی کہ اگر میرا اللہ راضی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ارادہ کیا ابراہیم کی مدد کا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی اور ابراہیم علیہ السلام فریز ہو جاتے۔ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، بردم و سلاما، سلامتی والی۔ چنانچہ اللہ نے آگ کو ایئر کنڈیشن بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر میں تو آگ میں گرے اور اللہ نے وہاں ان کو اس طرح رکھا جس طرح کوئی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے۔ اب جتنے دن اللہ نے چاہا، 40 دن یا جو بھی تھا، ابراہیم السلام آگ میں رہے اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا اور بالآخر ان کو خیریت کے ساتھ آگ سے نکال لیا گیا۔ دوسرا ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو لے کر تم شام جاؤ۔ ان کی بیوی سارہ ان کا نام تھا، ان کو لے کر وہ شام کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بدبخت بادشاہ تھا، اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو مجھے اطلاع دو، میں اس عورت کو پکڑوا لوں گا اور اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا۔ چنانچہ پولیس نے اس کو اطلاع دی کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، عورت بہت خوبصورت ہے۔ اس نے بیوی سارہ کو پکڑا لیا۔ اب تنہائی میں جب وہ چاہتا تھا کہ بیوی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فالے ڈال دیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس سے بادشاہ پریشان ہو گیا تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی ان کو بادی کے طور پہ خدمت کے لیے پیش بھی کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن پہنچے۔ اب وطن پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل، اسما کا مطلب ہوتا ہے سن اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسماعیل کا مطلب سن میرے اللہ۔ اب چھوٹا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کی تو جان اس میں اٹکی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ تکلیف میں ہونا تو اس کے رونے پہ ماں باپ روتے ہیں اور اس کے ہنسنے سے ماں باپ ہنستے ہیں، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اب اس چھوٹے سے بچے کو
اور اس کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے ابراہیم، ان کو جا کے ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کے آؤ، ایک ایسی جگہ بوادن غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ درخت ہے نہ کھیتی ہے، کوئی سائے کی چیز ہی نہیں، ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اب آپ بتائیے کہ بیوی کو اور معصوم بچے کو ایسے ویرانے میں چھوڑ کے آنا کوئی چھوٹا امتحان تو نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے گھر والے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم باہر کہیں نکلتے ہیں نا تو فکر رہتی ہے کہ اللہ خیر رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہوا ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بچے کو ساتھ لیا اور شام سے وہ چل پڑے مکہ مکرمہ کی طرف۔ اس وقت اس جگہ پر پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بالکل سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب پانی نہ ہو تو سبزہ کہاں سے ہو؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لائے اور انہوں نے لا کر یہاں چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ کے وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام چپ رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس ویرانے میں جنگل میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام پھر چپ رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدلا اور یہ پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پر یہ اعتماد و توکل ہمارے گھر کی ہر عورت کو نصیب ہو جائے، ہر مرد کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر ذرا آگے گئے، مگر دل تو دکھی تھا۔ اللہ کا حکم تو پورا کر دیا تھا، مگر دل تو غمزدہ تھا نا کہ بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ بندہ نہ پرندہ، پتہ نہیں کوئی درندہ آئے اور دونوں کو نقصان پہنچا جائے تو کیا ہوگا۔ چنانچہ تھوڑا دور جا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو آپ کے مقدس گھر کے پاس جو غیر ذی زرع ہے چھوڑ دیا ہے، آباد کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں۔ لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے تو دائی دین کا کام کر سکتے ہیں نا۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ظاہر میں وہاں پر تو کوئی نہ درخت ہے نہ کوئی کھیتی ہے، اور ابراہیم السلام کھانے کے لیے پھل مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما، اس لیے کہ ان کا یقین کامل تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ جو چاہے جہاں سے چاہے وہ نکال سکتا ہے، اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا قبولیت کا بھی تذکرہ کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر وہ جگہ ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل یہاں پہ پہنچتا ہے۔ آج آپ مکہ مکرمہ جائیں، آپ کو ہر چیز کا پھل ملے گا، سرد ملکوں کے پھل، گرم ملکوں کے پھل، ہر موسم کے پھل وہاں ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی ہے۔ ہر بندہ تڑپتا ہے، میں اپنے بچے کو مکہ مکرمہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں مدینہ طیبہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سب ثمرات وہاں پہنچا دیے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے۔ اب پیچھے بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اب عورت کا دودھ تو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو بچہ روتا تھا اور وہاں پہ نہ پینے کے لیے دودھ تھا نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ اب آپ بتائیں بچہ پیاسا ہو، معصوم ہو، چھوٹا ہو اور وہ رو رہا ہو تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو بی بی ہاجرہ بہت پریشان سوچنے لگی کہ میں جا کے ذرا دیکھوں تو صحیح، شاید کہیں درخت نظر آ جائیں اور پانی کی کوئی امید نظر آ جائے۔ چنانچہ دو پہاڑی چوٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا اور دوسری کا نام تھا مروہ۔ انہوں نے بچے کو لٹایا اور صفا کے اوپر چڑھ گئی، مگر وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ ادھر ادھر درختوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور نظر بچے میں بھی تھی کہ کوئی درندہ آ کے بچے کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ بچے کا نظر میں رہنا بھی ضروری تھا۔ پھر سوچا کہ یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آتا، چلو میں دوسری چوٹی پہ جاتی ہوں۔ اب دوسری چوٹی پہ وہ چل پڑی، مگر راستے میں ایسی جگہ آئی جہاں پر وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اب وہ جو جگہ آئی تو بی بی ہاجرہ بھاگ پڑی۔
اللہ کو اپنی بندی کا یہ بھاگنا پسند آ گیا، اور انہوں نے جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، اللہ نے اس کو حج اور عمرے کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس اتر رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئی کہ پرندے کیسے اتر رہے ہیں۔ جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اب پانی نیچے سے آ رہا تھا اور پھیل رہا تھا، تو بی بی ہاجرہ نے چند پتھر ارد گرد رکھے اور اس کو کہا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ زمزم کا چشمہ تھا جو جاری ہو گیا۔ اب وہاں پانی ملنے لگا۔ جب پانی ملنے لگا تو بی بی ہاجرہ نے وہاں قیام کر لیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ قریب رہتا تھا، پانی کی وجہ سے وہ بھی بہت خوش ہو گئے، بلکہ اب قافلے جو آتے جاتے تھے نا شام کی طرف، وہ یہاں آ کر رکتے تھے اور یہاں پانی پیتے تھے، پانی سے نہاتے تھے اور سیراب ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بستی بننے لگ گئی، اس کا نام مکہ مکرمہ پڑ گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تعمیر نو۔ یہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی بنیادیں تو تھیں، لیکن عمارت بوسیدہ ہو کے گر گئی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا اے میرے خلیل میرے گھر کو بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، معمار کعبہ بنے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ اب ہم تو بنیاد کھڑی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جی ادارہ بن گیا، عمارت کھڑی ہو گئی، مگر اصلی بات آگے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول کر لیجئے۔ اصل چیز قبولیت ہے، اگر قبولیت نہ ہوگی تو ادارے بنانے کا کیا فائدہ۔ پھر انہوں نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے، مسلمان سے مراد تسلیم کرنے والا، بات ماننے والا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ماننے والوں کی جماعت کر دے۔ یہ فرق ہوتا ہے، دنیا دار اولاد کے لیے اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اور اللہ والے اولاد کے لیے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میری آنے والی اولاد میں اپنے فرمان بردار بندوں کی ایک جماعت بنا دے، اور اے اللہ ہمیں حج کے ارکان سکھا دیجئے، مناسک سکھا دیجئے، اور اے اللہ گھر تو میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ میں نے بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے، عبادت خانہ میں نے بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دعا مانگی، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اجرت مانگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درہم اور دینار نہیں مانگے، دنیا کا مال نہیں مانگا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آمنہ کا لال عطا کر دیجئے۔ اب اندازہ لگائیے جس جگہ پر دعا ہوئی اس کا نام ہے بیت اللہ، اور دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اور آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جن کے لیے دعا مانگی ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ پھر ایک تیسرا امتحان بھی آیا، وہ امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال ہوئی تو اللہ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرو۔ اب جس بیٹے کا کانٹا چبھنا باپ سے برداشت نہیں ہوتا، اس بیٹے کو ذبح کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا تھا کہ تو مانتا ہے تو میں ذبح کروں گا، نہیں مانتا تو میں نہیں کروں گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا تھا بیٹا مجھے تیرے ذہن کا پتہ چل جائے، اگر تو مانتا ہے تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، اور اگر نہیں مانتا تو نہ ماننے والا سلوک کروں گا، مگر میں نے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح ضرور کرنا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کر لی، اسماعیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ چھری تیز ہو رہی ہے، مگر ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت بہت تھی، وہ بھی تڑپ رہے تھے کہ جان تو دینی ہے، اللہ کے نام پہ جان دے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم تو جان بھی دے دیں اللہ کے نام پر تو حق ادا پھر بھی نہیں کر سکتے اللہ کا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اگر میں بچے کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا یا خون جسم سے نکلتا دیکھوں گا تو پھر میرا ہاتھ رک جائے گا۔ چھری کو تیز کر لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ اب بیٹے کو لٹانا تھا تو عام طور پہ چت لٹاتے ہیں جانور کو، مگر اگر چت لٹاتے تو بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوتا، پھر اس پہ چھری کیسے چلاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو کروٹ کے بل لگایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں یہ جو حصہ ہوتا ہے، للجبہ جبینان، یہ ماتھا ہے اور اس کی دو جبینیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس طرح لٹایا کہ منہ ادھر تھا اور پیٹھ ادھر تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابو جان جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑوں کو لے کے جائیں اور میری امی کو دکھا دینا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کر کے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو صحیح سلامت ہیں اور ان کی جگہ اللہ نے جنہ سے ایک مینڈا بھیج دیا تھا وہ قربان ہو گیا۔ اب اس امتحان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، جب اللہ کسی آزمائش کو بڑا کہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کر کے دکھائی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو، ابراہیم تجھے شاباش ہو۔ جیسے عورتیں دعائیں دیتی ہیں نا کہ بیٹا تم جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، یہی سلام علی ابراہیم کا معنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم تو نے اتنی بڑی قربانی کر کے دکھائی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہو، اور یہ قربانی ہمیں اتنی پسند آئی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ چنانچہ ہم عید الاضحیٰ پہ جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام تینوں امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین مقام دیا۔ کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 کے قریب علماء پیدا ہوئے۔ کسی کی اولاد میں ایک ولی ہونا تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اللہ نے ان کو ابو الانبیاء بنایا کہ وہ ہزاروں انبیاء کے باپ دادا کہلائے۔ اب تین باتیں لب لباب ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حج پہ کیوں بلاتے ہیں تو ایک فکر میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کا پتہ چل جائے، ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کا پتہ چل جائے۔ اور مزاج ابراہیمی کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے ان کو کہا کہ تم تسلیم کرو، سر جھکاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی کہ جو حکم خدا ہے اس کے سامنے سر جھکا دینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کو تسلیم کیا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ دیکھیں اللہ نے ان کو کتنا انعام دیا۔ پہلی بات دیکھیں کہ ان کو باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا تو اللہ نے اس کے بدلے ان کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ انبیاء کا باپ ان کی اولاد میں انبیاء پیدا کر دیے۔ واہ میرے اللہ تیری قدردانی کی بھی انتہا ہے۔ پھر دوسری بات، انہوں نے گھر کو چھوڑا تھا، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اللہ نے ان کو کعبہ کا متولی بنا دیا۔ کتنی عزت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا انچارج ان کو بنا دیا۔ میرے ابراہیم تو نے گھر چھوڑا ہے نا، میں تجھے سب سے افضل گھر کا نگران بناتا ہوں۔ اور قوم نے ان کو اپنی طرف سے بڑا ذلیل کر کے نکالا تھا، مگر اللہ نے
انتہائی عزت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں انی جائلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کی سامنے اپنی گردنوں کو جھکائیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہمارے اوپر رحمت کی نظر ہو جائے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ اللہ کے راستے میں انسان منزل پہ پہنچ گیا تو یہ کیا کہنے والی بات ہے، اور اگر راستے میں ہی موت آ گئی تو پھر بھی اس میں ناکامی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں، بڑے تینوں ادیان والے ان کا احترام کرتے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کے نزدیک وہ بڑے معزز اور محترم ہیں۔ ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا سارا، وہ شام کی رہنے والی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورت عورت وہ تھی، اور دوسری بیوی تھی بی بی ہاجرہ، وہ عراق کے علاقے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، یعنی وہ بھی شہزادی تھی۔ اب شہزادی کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا عطا کیا۔ بی بی سارا سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، اور بی بی ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب ان دونوں بیٹوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی قربانی دی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ فرمایا انا نبشرک بغلام علیم، علم کا کہ آپ کو غلام علیم عطا کیا جائے گا، بیٹا دیا جائے گا۔ یہ بشارت تھی اسحاق علیہ السلام کے لیے، اور دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے لیے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو حلم والا بیٹا عطا کیا، کیونکہ انہوں نے قربان ہونا تھا، ان کے اندر حلم کا ہونا زیادہ ضروری تھا، بردباری، صبر۔ ویسے بھی قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، کہ اللہ نے انہیں اسحاق دیا اور نفل میں یعقوب بھی دے دیا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی تو نسل آگے بڑھنی تھی، یعقوب علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو ان کی قربانی کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اصل قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جاؤ اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے پہاڑ جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی سبزی نہیں، ویرانے کے اندر رات کے وقت اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جانا اور معصوم بچے کو دودھ پیتے کو، یہ کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں تھا۔ میں تو سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ آج اتنی ترقی ہو گئی، ابھی بھی ان پہاڑوں میں سے کوئی بندہ گزرے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا انہوں نے یہ قربانی کر دکھائی۔ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ اب مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور پھر کہا بھی کچھ نہیں، واپس چل پڑے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس بات پر سر ہلا دیا کہ ہاں۔ بی بی ہاجرہ کو اللہ نے ایسا توکل کا مقام دیا تھا کہ فرمانے لگی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کو پیاس لگی تو پانی نہیں تھا، تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر گئیں کہ کہیں سے پانی کا نشان مل جائے۔ جب چوٹی پہ چڑھتی تھیں تو بچہ نظر آتا تھا، جب ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جاتی تھیں تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، تو بی بی ہاجرہ بھاگتی تھی۔ اللہ کو ان کا بھاگنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، جو بھی حج یا عمرہ کرے وہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتا ہے اور بی بی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ بہرحال یہ ماں بیٹا یہاں رہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ان کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال ہوئی، بعض مفسرین نے 7 سال لکھا ہے اور بعض نے 13 سال لکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔
اب جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے نا تو سارا دن سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سارا دن سوچ میں پڑے رہے کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا، اس لیے اس کا نام ہے یوم الترویہ، سوچ کا دن۔ پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اب ان کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ پھر جب 10 ذی الحجہ آیا اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے چلتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے بچے کو تیار کر دیا اور بچہ خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری بھی لے لی اور رسی بھی لے لی۔ اب جب چل پڑے تو شیطان بدبخت پیچھے تو نہیں رہتا نا، اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے تو بی بی ہاجرہ کو ورغلاتا ہوں نا۔ ایک بڑے درویش کی صورت اختیار کر کے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ان کا اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ تمہارا خامن تو اس کو ذبح کر دے گا۔ ان کا تیرا ناس ہو، وہ اتنے شفیق باپ ہیں اور بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بچے کو کیوں ذبح کریں گے؟ کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس پہ قربان ہونے کے لیے تو میں بھی تیار۔ بدبخت ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا وار اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا۔ ان کے سامنے آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تو نظر تو درویش آتا ہے لیکن باتیں بڑی بری کر رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے سوچا میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکوں، چنانچہ ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ ان کا کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور اس کا تذکرہ آج تک موجود ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ آپ بیٹے کو ذبح کریں گے آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کم بخت تو کون ہے کہ اس نے قتل کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، اور میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے۔ وہ جو 7 پتھر تھے وہ جمرہ اولا بن گیا۔ پھر دوبارہ آیا، پھر منت سماجت کرنے لگا جی میرا مشورہ یہی ہے آپ میری بات مان لیں، میں آپ کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے، یہ جمرہ وسطیٰ بن گیا۔ پھر اس نے تیسری اور آخری کوشش کی اور پھر بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ جی آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بچے سے بڑی محبت، آپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اب تو آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکریاں ماری۔ تو یہ 3 جگہیں جو تھیں یہ جمرات کہلائے۔ آج بھی حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ مجھے بیٹے کو ذبح کا حکم ہوا ہے مگر بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تو پھر یہ سارا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واقعی سچ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور بیٹے کو لے کے جا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی 7 سال یا 13 سال کی عمر تو ایسی ہے نا کہ بچہ ذرا ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، چل سکتا ہے، کام بٹا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تصغیر کا صیغہ ہے، محبت کی وجہ سے بیٹے کو ہم کہتے ہیں نا بیٹو، ہاں میری پتری، تو بنیا کا اصل معنی اے میرے پتری، یہ پیار سے کہا میرے بیٹے، کتنی محبت ہوگی بیٹے سے۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر نکات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی تو فرما سکتے تھے، لیکن اگر وحی نازل فرماتے تو ایک مومن کے قتل کا حکم دیا جاتا اور بغیر وجہ کے مومن کو قتل کرنا یا ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ ایسا حکم کیسے کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ ایسا کرنا ہے۔
اور انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو دل ہیں وہ جاگتے اور سوتے غافل نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں، اور تو اس لیے ان کے خواب بھی وحی کی مانند ہی ہوتے ہیں، انبیاء کی وہی خواب وہی ہوتے ہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ کو پیش کرنے کا حکم کیوں نہ دیا، بچے کا حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ الانسان مجبول علی حب الولد، انسان کی جبلت ہے وہ اپنے بیٹے سے فطری محبت کرتا ہے، چنانچہ اپنی تکلیف گوارا کر جاتا ہے، بچے کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی۔ تو بیٹے کا ذبح کرنا زیادہ مشکل کام تھا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ تو جب بیٹے سے پوچھا کہ فانظر ماذا ترا، بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تو ذبح ہونا چاہتا ہے تو کروں گا، نہیں ہونا چاہتا تو نہیں کروں گا، بلکہ اس لیے پوچھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ تیرا رویہ کیا ہے، اگر ماننے والا ہے تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، نہ ماننے والا ہے تو سختی کروں گا، ذبح میں نے تجھے اللہ کے نام سے ضرور کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے والد محترم بھی تھے اور شیخ مربی بھی تھے۔ انہوں نے بچے کی تربیت کے لیے اس سے سوال کیا کہ مجھے اس کا ایڈیا معلوم ہو جائے، تو بچہ ایسا تھا کہ اس نے آگے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ اب بتائیے اسماعیل علیہ السلام کو یہ نیاز مندی کس نے سکھائی؟ شاعر نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بچے کو انہوں نے ایسا بنایا کہ وہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ اور ویسے بھی ضرب الحبیب یذیب، جو محبوب کا تھپڑ ہوتا ہے نا وہ شفا ہوتا ہے، وہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب اللہ نے فرمایا قربان ہونا ہے تو اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ مجھے اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار، دونوں نے ٹھان لی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں اس بات پہ تل گئے، اور یہی تسلیم ہی اصل ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے کی نیت کر لے کہ اے اللہ ہم نے آپ کے ہر حکم کو ماننا ہے، یہ تسلیم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب جب قربان کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ابا جان آپ اگر مجھے سیدھا لٹائیں گے تو میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی اور چھری کا چلانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے کروٹ پہ لٹا دیجئے کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ رہے، اور دوسری بات کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ دیکھیں ہی نہ کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے کپڑے جا کر میری امی کو دکھا دینا، چھوٹے بچے کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی رو رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو چھری نے گلا نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے چھری سے پوچھا کہ تو کاٹ کیوں نہیں رہی؟ اس نے کہا حضرت آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا لا تذبح، نہیں ذبح کرنا، تو میں تو اللہ کا حکم مانوں گی نا۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور میرے بندے اسماعیل کو بچا لو۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ نے ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا جو ذبح ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل تمہیں کبھی مشقت اٹھانی پڑی؟ عرض کیا اے اللہ کے وسلم مجھے 4 مرتبہ مشقت اٹھانی پڑی۔ وہ کیسے؟ پہلی یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مجھے اللہ کا حکم ہوا، میں عرش کے نیچے تھا، فرمایا ادرک عبدی، میرے بندے کو بچا۔ وہ کہتے ہیں میں پلک چھپکنے کی دیر میں عرش سے فرش تک پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کر یہ کہا اللہ کا حاجہ، حضرت کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو، وٹ کین آئی ڈو فار یو، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ کو پتہ ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا اما الیک فلا، بس تو پیچھے ہٹ، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثابت کر دیا
کہ مومن کی نظر کس طرح اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے اسماعیل السلام کی گردن پر، پھر اللہ نے حکم دیا ادرک عبدی، میرے بندے کو بچا۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کے چھری جو ہے اس کو نیچے کاٹنے سے روک لیا۔ اور تیسرا واقعہ پیش آیا جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، تو اللہ نے مجھے پھر حکم دیا کہ میرے بندے کو بچا۔ میں عرش سے نیچے فرش پہ اترا اور ان کو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں میں تھام لیا اور پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار جب احد کے میدان میں نبی اسلام کے ربائی شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کا خون مبارک جو ہے وہ زمین پہ نہ گرنے پائے۔ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے اس خون کو اپنے پاس سمیٹ لیا، زمین پر گرنے سے روک لیا۔ اگر نبی علیہ السلام کا خون زمین پہ گر جاتا تو شاید قیامت تک زمین کے اوپر سبزہ نہ اگتا۔ تو 4 مواقع ایسے تھے کہ جن میں مجھے بہت مشقت اٹھانی پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جس کے ساتھ کوئی دوسرے دوستی میں شریک ہی نہ ہو۔ اللہ نے ان کو کیسے خلیل بنایا اس کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور ان کے پاس کتنی بکریاں تھیں؟ 5000 بکریاں تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ 100 بکریاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں، 5000 بکریوں کی کتنی قیمت ہوگی۔ تو جب چرا رہے تھے تو ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تعریف سنی تو دل مچل گیا۔ اس بندے کو روکا، اے بھائی تو نے میرے اللہ کی تعریف اتنے اچھے الفاظ میں بیان کی، ایک دفعہ یہ الفاظ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ بھائی میں نے آدھی بکریاں آپ کو دے دی۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر دل مچل اٹھا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اے اللہ یہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور آپ کا بندہ ان تعریفوں کو سنتا رہے۔ اے بھائی ایک دفعہ یہ الفاظ پھر کہو۔ اس نے کہا جی اب کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا۔ اس نے پھر کہا تو پھر دل جو ہے مچل اٹھا، اے بھائی ایک دفعہ اور کو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں، اب میں کیا دو گے؟ بھائی تجھے ان کے چرانے والے کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے یہ الفاظ پھر سنا دو۔ جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ میرے ابراہیم کے سامنے جا کے میرا نام لو، اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا نام لگاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کو اپنا خلیل چن لیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی کو اپنا خلیل فرما دے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے۔ یہ بات ادھوری سچی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی تھے اور اللہ کے خلیل بھی تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیجئے، اور اللہ نے خلیل بنا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، مگر وہ تو میرا صاحب اور میرا بھائی ہے، خلیل میرا فقط اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب بھی تھے اور اللہ کے خلیل بھی تھے۔ اللہ نے ان کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان 3 طرح سے ہوا ہے، ایک تجلیات افعال کا، ایک تجلیات صفات کا، اور ایک تجلیات ذات کا۔ تجلیات افعال کا امتحان ہوا جب بچے اور بیوی کو وہ اپنے گھر سے لے کر ایک ویرانے میں چھوڑ کر آئے۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہمارے گھر والے کمرے میں ہوتے ہیں، محفوظ کمرہ ہوتا ہے، اور ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، عورتوں میں کئی دفعہ نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ کمرے میں ہوتی ہیں۔ اب ہوٹل سے حرم جانے میں 10 منٹ نہیں لگتے، لیکن ہمیں فکر رہتی ہے کہ جی گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کے آئے ہیں، حالانکہ وہ تو بند کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہاں نیچے مال بھی ہے جس سے ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی فکر رہتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویرانے میں جہاں وادی غیر ذی زرع تھی،
کیسے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا؟ کوئی جانور آ سکتا تھا، کوئی بندہ آ سکتا تھا، جان بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں، ہر چیز خطرے میں، مگر اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا مجھے کرنا ہے۔ تو یہ تجلیات افعالیہ کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ پھر تجلیات صفات کا امتحان ہوا جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اب نہ ہوا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اپنی طرف سے تو انہوں نے پورا کر دیا نا، یعنی مقصد تو تھا کہ ارادہ کیا ہے۔ تو تجلیات صفات کے امتحان میں بھی کامیاب۔ اور تیسری تھی تجلیات ذات، یہ امتحان ہوا جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ اب آپ غور کریں، آگ کا پہاڑ جل رہا ہو اور بندے کو جھولے میں بٹھا دیا جائے کہ جی ہم آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، تو کتنا خوف ہوتا ہے، کتنا وہ ڈرتا ہے۔ مگر عین اس حال میں بھی ابراہیم کے دل پہ کوئی خوف نہیں تھا، وہ اطمینان میں تھے کہ میں اللہ کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کو بے سہارا نہیں کرتے۔ جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اتنا کہہ دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ بالکل برف کی طرح ہو جاتی اور شاید بندہ جم ہی جاتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو گویا آگ ان کے لیے ایئر کنڈیشن بن گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے۔ اب چونکہ تجلیات افعالیہ کا بھی امتحان ہو گیا، تجلیات صفات کا بھی اور تجلیات ذات کا بھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کامل اولو العزم نبی ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو کروٹ پہ لٹا کے ذبح کیا، نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو اپنی بات میں سچا نکلا، تو نے بات کو پورا کر دکھایا۔ یہاں سے ایک تصوف کا مسئلہ نکلا کہ نتیجہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، عمل بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض سالکین کیفیات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، تو جی میں گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں کیفیت نہیں ہوتی۔ بھئی کیفیات کے پیچھے مت پڑو، بس تم بندگی کر رہے ہو، یہ کوئی کم اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ بس ہمارا کام تو بندگی کرنا ہے، اگر کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ کی مرضی، نہیں ہوتی تو بھی اللہ کی مرضی، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بلکہ مشائخ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس بندے کو عمل میں کیفیت ملتی ہو اس کو کم ثواب ملے گا، اور جس کی کیفیت نہ بنتی ہو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کیونکہ جس کی کیفیت بنتی ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے نفس کی چاہت کی وجہ سے عمل کر رہا ہو تو اس کا ریٹ چھوڑا، اور جس کا دل ہی نہیں چاہ رہا، کیفیت ہی نہیں بن رہی اور پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے، اس کو اللہ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ مقولہ ہے عربی کا البلاء عین الولاء، کہ بلا جو ہوتی ہے نا وہ عین ولایت ہوتی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ بلا نازل ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جو مخالفین ہیں، فاسقین ہیں، ان کے لیے نقم اور عقوبت کے طور پہ بلا آتی ہے۔ جو صالحین ہیں ان کے لیے کفارہ سیئات، گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہے، اور جو اولیاء سابقین ہیں ان کے لیے بلندی درجات بن کے آتی ہیں۔ چنانچہ اولیاء پہ جو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں وہ ان کے درجوں کو اللہ کے سامنے اور بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے ایک بڑی قربانی دی، یعنی عظیم سے مراد عظیم المرتبت، عظیم المقام، وہ بڑی قربانی تھی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر ہم نے اس قربانی کو آنے والوں کے اندر جاری کر دیا۔ ایک اصول سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا مبارک طریقہ یہی ہے، ان کو جب کوئی عمل اچھا لگ جاتا ہے تو وہ آنے والوں میں اس کو جاری فرما دیتے ہیں۔ جیسے بی بی ہاجرہ کا بھاگنا پسند آیا تو ان کے بھاگنے کو سعی کا حصہ بنا دیا۔ بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ نے آنے والی امتوں میں اس کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما ھذہ الاضاحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو ہم عید بھی پڑھیں گے اور قربانیاں بھی کریں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قربانیوں کا گوشت
ان کے کھال مجھے کچھ نہیں پہنچتا، مجھے تو وہ تقوی پہنچتا ہے جس سے تم قربانی کرتے ہو۔ تو جس محبت سے بندہ قربانی کرتا ہے اللہ کو وہ محبت مطلوب ہے۔ اللہ کرے کہ اس دن ہم جانور بھی قربان کریں اور اپنے کے نفس کی خواہشات کے اوپر بھی چھری پھیر دیں کہ آج تو ہم نے نفس کو جو ہے اللہ کے سامنے ذبح کر دیا تھا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ آیت پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں، ہم اگر سوچیں ابراہیم تم جیتے رہو، عورتیں دعا دیتی ہے نا خوش ہو کے، بچے تم جیتے رہو، بچے تمہیں شاباش ہو۔ تو سلام علی ابراہیم کا یہی معنی ہوگا کہ یہ ایسی عظیم قربانی تھی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ جیتے رہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کو شاباش ہو، آپ نے کتنی اچھی قربانی دی۔ جو مٹا ہے تیرے جمال پر وہ ہزار غم سے گزر گیا، جو مٹا ہے تیرے جمال پر وہ ہزار غم سے گزر گیا، ملی جس کو تیری عنایتیں وہ بہار بن کے سنور گیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے جمال پہ مر مٹیں اور اللہ کی ہم مسکینوں پر عنایتیں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ احباب دور قریب سے بیعت کی نیت سے آئے ہیں تو یہ عاجز بیعت کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، اور دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں آدھا پارہ پڑھیں مگر پڑھیں ضرور، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ جو ہے وہ تمام وظائف کا رب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ چند دن مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔